میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نیت المومن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے پہلے کچھ اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ نیتیں جتنی زیادہ ہوں گی ثواب بھی اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا۔ اول تاخیر بیان میں شریک رہیں گے۔ اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کریں گے۔ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے جہاں تک ہو سکا نگاہیں نیچی رکھ کر اجتماع میں یا بیان میں شریک رہنے کی بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی کہیں گے۔ اہم مدنی پھول لکھنے کی بھی نیت کر لیجیے۔ جن سے ممکن ہو درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے 2 زانوں بیٹھ جائیے، جتنا ہو سکے۔ تھک جائے تو پھر جیسے آسانی ہو بیٹھیے، پھر یاد آئے پھر 2 زانوں بیٹھ جائیے۔ صلو علی الحبیب۔ کیا بات ہے آج کی ہفتہ وار اجتماع کی۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے دوران طواف ایک عاشق رسول کو ہر قدم پر نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں نے پوچھا، بھائی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کے بجائے صرف درود پاک پڑھے جانے میں کیا راز ہے؟ اس نے میرا نام دریافت کیا، پھر کہا میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے چلا۔ دوران سفر والد بزرگوار شدید بیمار ہو گئے۔ ہم ایک مقام پر ٹھہر گئے، علاج وغیرہ بھی کیا، مگر قضاء الہی سے وہ وفات پا گئے۔ یکایک ان کا چہرہ سیاہ اور آنکھیں ترچھی ہو گئی، پیٹ بھی پھول گیا۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا اور روتے ہوئے پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ترجمہ کنز الایمان، ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا۔ میں نے مرحوم کے چہرے پر چادر اوڑھا دی۔ اسی پریشانی کے عالم میں مجھے نیند نے آ گھیرا۔ میں نے خواب میں انتہائی صاف ستھرے لباس سے ملبوس ایک حسن و جمال کے پیکر معطر بزرگ کی زیارت کی۔ ایسا صاحب حسن و جمال میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، اور ایسی خوشبو بھی میں نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ وہ میرے والد مرحوم کے قریب تشریف لے آئے، چادر ہٹائی اور اپنا نورانی ہاتھ ان کے چہرے پر پھیرا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مرحوم کے چہرے کی سیاہی نور میں تبدیل ہو گئی، آنکھیں اور پیٹ بھی درست ہو گئے۔ جب وہ نورانی بزرگ واپس جانے لگے، میں ان کے دامن سے لپٹ گیا اور عرض کی، آپ کون ہیں جن کے سبب اللہ نے میرے والد مرحوم پر اس ویرانے میں یہ احسان فرمایا؟ فرمایا، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ میں صاحب قرآن محمد بن عبداللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، تمہارے والد گناہگار تھے لیکن مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجتے تھے۔ جب یہ اس تکلیف میں مبتلا ہوئے تو مجھ سے فریاد کی، اور بے شک جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے میں اس کی فریاد رسی کرتا ہوں۔ پھر میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا کہ حقیقت میں بھی میرے والد مرحوم کے چہرے پر نور پھیلا ہوا تھا اور پیٹ بھی اپنی اصل حالت پر آ چکا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم۔ للہ اب ہماری فریاد کو پہنچ، للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے، بے حد ہے حال اب تر تم پر سلام ہر دم۔ کوئی نہیں ہمارا، ہم کس کے در پہ جائیں؟ کوئی نہیں ہمارا، ہم کس کے در پہ جائیں؟ کیجئے کرم حسن پر، کیجئے کرم ہم سب پر، تم پر سلام ہر دم۔ اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ حضرت سیدہ مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں، ایک عابد کہتے ہیں میں متواتر کئی سال تک حج کی سعادت عظما سے سرفراز ہوتا رہا، اور ہر سال ایک درویش کو کعبہ معظمہ کا دروازہ پکڑے دیکھا۔ جب وہ لبیک اللہم لبیک کہتا تو غیب سے آواز سنائی دیتی لا لبیک، یعنی وہ کہتا لبیک میں حاضر ہوں، اللہم لبیک اللہ میں حاضر ہوں، آواز آتی لا لبیک، ہمیں تیری حاضری قبول نہیں۔ میں نے 14ویں سال اس شخص سے پوچھا اے درویش تو بہرا تو نہیں؟ اس نے جواب دیا میں سب کچھ سن رہا ہوں۔ میں نے کہا پھر یہ تکلیف کیوں اٹھاتا ہے؟ اس نے کہا اے شیخ میں حلفیہ بیان کرتا ہوں، 14,000 سال میری عمر ہو اور بجائے سال بھر کے ہر روز 1000 بار یہ جواب لا لبیک سنائی دے تو پھر بھی دروازے سے سر نہ اٹھاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب بھی ہم مصروف گفتگو تھے کہ اچانک آسمان سے کاغذ اس کے سینے پر گرا، اس نے وہ کاغذ میری طرف بڑھایا، میں نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا اے مالک بن دینار تو میرے بندے کو مجھ سے جدا کرتا ہے، میں نے اس کے کئی سال کے حج قبول نہیں کیے۔ ایسا نہیں، بلکہ اس مدت میں آنے والے تمام حاجیوں کے حج بھی اس کی پکار کی برکت سے قبول کیے ہیں، تاکہ کوئی میری بارگاہ سے محروم نہ جائے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے عاشقوں کے حج بھی اور عاشقوں کے انداز بھی کیسے ہوا کرتے تھے۔ ایک وہ شخص جو باوجود اگرچہ گناہگار تھا مگر کثرت سے درود شریف پڑھتا تھا، اور اسی مبارک سفر کے دوران اس کا انتقال ہوا، کیسی آزمائش میں مبتلا ہوا، لیکن کثرت درود پاک نے اس کی کیسی دستگیری کی
تو کیسی دستگیری کی کہ مدینے کے آقا دو عالم کے مالک کو مولا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود تشریف لائے اور اس کی مشکل کو آسان فرما دیا. کثرت درود پاک. ایک کاش ہمیں بھی کثرت درود پاک کی سعادت نصیب ہو جائے. پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں. اور بالخصوص جنہیں یہ مبارک سفر درپیش ہے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے چلے جانا ہے. دوران سفر جب احرام کی نیت کر چکے تو لبیک کہنی ہوتی ہے, تلبیہ کہنا ہوتا ہے. تو لبیک بھی کہتے رہیں, وقتاً فوقتاً درود شریف بھی پڑھتے رہیں, پھر لبیک کہتے رہیں, پھر درود شریف پڑھتے رہیں کہ فضا میں لبیک کی صدائیں تو فرش تا عرش گونجتی ہے. ہر ایک قربان ہو رہا ہے, زبان پہ یہ کس کا نام آیا. فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش تا عرش گونجتی ہے. ہر ایک قربان ہو رہا ہے, زبان پہ یہ کس کا نام آیا. کس کا نام آیا؟ رب کریم کا نام آیا. اے اللہ, اللہم 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 لبیک لبیک لبیک, میں حاضر ہوں میرے مولا. چلے مل کر دہراتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ ایسا وظیفہ ہے جب حاجی احرام کی چادریں باندھ کر احرام کی نیت کر کے جب یہ تلبیہ پڑھتا ہے, ہائے 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 ہائے. اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے. آہ مقدر عرصہ ہوا عطار مدینے آ نہ سکا. آہ مقدر عرصہ ہوا سگے عطار مدینے آ نہ سکا. سگے عطار حج کو چل نہ سکا. آئے اسے حالات نے جکڑا, یوں خون ارماں کیا. صلو علی الحبیب. اسی طرح جو ہم نے دوسرا واقعہ سنا, اس میں آپ نے اس حج کی سعادت پانے والے اس عاشق رسول حاجی کی کیفیت دیکھی. کیسی ان کی کیفیت تھی کہ 14 برس تو کیا 14,000 سال 14 سال تو کیا 14,000 سال تک بھی اگر یہ آوازیں
سال نہیں، روزانہ آتی رہے، تب بھی میں یہ در نہیں چھوڑ سکتا، میں اسی کو پکارے جاؤں گا۔ یہ اس میں ہمارے لیے زبردست مدنی پھول ہے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں اور کوئی ایسی مطلب کہ چیز سامنے آتی نہیں، تھک جاتے۔ یہ مدنی پھول ہمیں ملے کہ قبولیت دعا میں خواہ کتنی تاخیر ہو، دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تاخیر کی مصلحت نہیں جانتے۔ یقیناً قبولیت دعا میں تاخیر بلکہ سرے سے دعا کی قبولیت کا اظہار نہ ہونا بھی ہمارے حق میں مفید ہوتا ہے۔ جی ہاں، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان کے والد گرامی رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الحنان کے فرمان کا خلاصہ ہے، حکمت الہی کہ کبھی تو براہ نادانی کوئی چیز طلب کرتا ہے اور وہ یعنی اللہ عز و جل براہ مہربانی تیری دعا قبول نہیں فرماتا، کیونکہ تو جو مانگ رہا ہوتا ہے وہ اگر عطا کر دیا جائے تو تجھے نقصان پہنچے۔ مثلا تو دولت مانگے اور تجھے مل جائے تو ایمان خطرے میں پڑ جائے، یا تو صحت مانگے اور اس کا ملنا تیری آخرت کے لیے نقصان دہ ہو، اس لیے وہ تیری دعا قبول نہیں فرماتا۔ یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو۔ اس مضمون کو میں کچھ مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم دعا مانگتے ہیں اور پھر معاذ اللہ یہ شکوہ کرتے میری دعا قبول نہیں ہو رہی، مجھے دیا نہیں جا رہا، میں تو کب سے مانگ رہا ہوں۔ دو تین مدنی پھول اپنے ذہن نشین رکھیے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین۔ سب سے پہلے تو یہ مدنی ذہن بنائیں کہ دعا ہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پر معاذ اللہ عز و جل کوئی جبر نہیں کہ جو منہ سے کہہ دیا اب وہ ہو کر ہی رہا۔ یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کی مخلوق، اس کی بارگاہ کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ خالق، مالک، رازق، حاکم تمام جہانوں سے بے پرواہ بادشاہ ہے۔ لہذا دعا مانگتے ہوئے پہلے ہی سے اپنے ذہن میں یہ بات حاضر کر لینی چاہیے کہ محتاج و فقیر کا غنی اور کریم پر کوئی زور نہیں ہوتا، بلکہ کریم کا کرم ہوتا ہے کہ وہ عطا فرما دیتا ہے، اور اگر وہ عطا نہ فرمائے تو وہ با اختیار ہے۔ تو نہ دینے میں جو ہے نا، اس میں ہمارے لیے کئی بھلائیاں ہوتی ہیں۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی ہزاروں مرتبہ ایسا ہوتا ہے، انتہائی خیر خواہی اور قدرت کے باوجود بھی آدمی اپنی اولاد اور دیگر عزیزوں کی خواہشات پوری نہیں ہونے دیتا، منع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی نظر جو نقصانات پر ہوتی ہے، مانگنے والے کی نظر وہ نقصانات پر نہیں ہوتی ہے۔ تو گھر گھر کی کہانی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ کسی کے والد صاحب شوگر کے مریض ہیں، اب اس کے باوجود مٹھائی کھانے پر بضد ہیں اور بار بار مجھے مٹھائی کھلاؤ، میرا جی چاہ رہا مجھے مٹھائی کھلاؤ۔ شوگر بھی اپنی نقطہ عروج پر ہے۔ اب اس کا جو بیٹا وہ باپ کا خیر خواہ ہے،
بہت محبت کرتا ہے، اسے قدرت ہے کہ چاہے تو مٹھائی کا ڈھیر لگا دے، ٹکڑے کے ٹکڑے لا کر رکھ دے، کھاؤ کتنی مٹھائی کھانی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے باپ کو مٹھائی نہیں کھلاتا، کیونکہ باپ اپنی خواہش کی شدت کی وجہ سے ان نقصانات کو نہیں سمجھ پا رہا ہے جو اس کا بیٹا اس وقت سمجھ رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں ہر شخص یہی کہے گا کہ بیٹے کا اپنے باپ کے ساتھ یہ سلوک بالکل درست اور خیر خواہی پر مبنی ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے بتائیے؟ ہے نا؟ اسی طرح ایک اور مثال آپ سنیے، ایک بادشاہ جو سخاوت والا مشہور تھا، جو مانگا جاتا تھا دے دیتا تھا، اعلان بھی کیا ایک مرتبہ، بھائی آؤ مجھ سے مانگو، جو مانگو گے دوں گا۔ اب یہ اعلان سن کر لوگ اپنی اپنی خواہشوں کے مطابق اس سے مانگنے لگے۔ اسی میں ایک غریب کسان بھی پہنچ گیا، نہ زمین تھی، نہ بیل، نہ ہل، نہ اس کے علاوہ اور کوئی سامان تھا اس کے پاس۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ مجھے ایک ہاتھی دے دو۔ کیا دے دو؟ ہاتھی۔ بادشاہ چونکہ اس کسان کے حالات سے واقف تھا، اس لیے اس نے کسان کو ہاتھی نہ دیا۔ جب اس کے پاس اپنے گزارے کے لائق خرچہ ہی نہیں تو یہ ہاتھی کے اخراجات کہاں سے پورے کرے گا؟ لہذا ہاتھی کی بجائے چند ایکڑ زمین، بیل اور کھیتی باڑی کا سامان اس کسان کو دے دیا۔ وہ کسان شاہی دربار سے باہر آ کر یہ شور مچایا کہ بادشاہ نے اعلان تو کیا تھا جو مانگو گے دوں گا، منہ مانگی ملے گی۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال تو پورا نہیں کیا، ہاتھی مانگا تھا، مجھے بیل دے دیا، زمین دے دی، ہل دے دیا، یہ ساری چیزیں دے دی، جو مانگا تھا وہ نہیں ملا۔ اب آپ بتائیے کہ اگر اس کسان کے ساتھ بادشاہ کا عمل احسان شمار کیا جائے گا یا وعدہ خلافی؟ احسان کیا نا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا اپنے بارے میں کہ میرے لیے کس میں بہتری ہے۔ اسی طرح میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں کہ ہماری بہتری کاہے میں ہے، ہماری بہتری ہے کس میں۔ ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں اس میں عموماً ہماری بہتری نہ ہو، مطلب اگر ہماری بہتری اس میں نہیں ہے اور ہمیں وہ چیز نہیں مل رہی تو شکوہ کیسا؟ آپ غور کیجئے، یہ جو میں نے ابھی حاجی کا واقعہ سنایا، وہ اپنا کام کیے جا رہا تھا۔ ہم بندے ہیں، ہم مانگے جائیں مانگے جائیں مانگے جائیں، دعا مانگے۔ خود دعا ہی اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری اور اتنی لذیذ لذت والی عبادت ہے کہ جب بندہ اپنے رب سے اپنے دل کے حال بیان کرتا ہے، اللہم 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 یا ربی یا ربی یا ربی یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، اے مجھے زندگی دینے والے، اور اس کو پکارے جائے، اس سے عرض کرتا جائے، اس کو پکارے جائے، اس کو عرض کرتا جائے، اس کی یاد میں کھو جائے، اس کے ذکر میں کھو جائے، اس کی بارگاہ میں جو التجا کر رہا ہے اس التجا میں کھو جائے، لذت پائے، اپنے رب کو پکارنے کی لذت پائے، لذت پائے۔ احسان الانبیاء میں نقل ہے خود کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی لذت میں اس قدر کھو جائے کہ یہی بھول جائے کہ مدعا کیا تھا۔ ہم رب کو پکارے، رب کو پکارنا ہی قبول ہو جائے کہ اس بندے نے مجھے پکارا، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو کس قدر محروم ہے وہ شخص جو اس لیے دعا مانگنا ترک کر دے یا دعا مانگے اور اس میں دل چھوٹا کرے کہ میں نے جو مانگا تھا مجھے ملا نہیں۔ ارے اللہ کے بندے، وہ کیا ہے جو نہیں ملا میں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ایمان جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں دیا، اور پھر یہ غور کرے کہ مجھ گناہ گار پر سیاہ کار پر باوجود اس کی نافرمانیاں میں کرتا ہوں، مجھ پر اپنے احسانات کا دروازہ بند نہیں کرتا۔
یہ تصور نہیں جمتا ہمارا یار کہ ہم اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں. فلم دیکھی، کیا اس کا احسان نہیں ہے کہ اس نے نابینا نہیں کر دیا؟ گانے سنے، اس کا احسان نہیں ہے کہ اس نے بہرا نہیں کر دیا؟ ہاتھ سے گناہ کیے، اس کا احسان نہیں ہے کہ ہمارا ہاتھ ٹوٹ نہیں گیا؟ اس پاؤں سے چل کر گناہ کی طرف گئے، اس کا احسان نہیں ہے کہ ہمارے پاؤں ٹوٹ نہیں گئے؟ اس زبان سے اس کی نافرمانی کی، یہ اس کا احسان نہیں ہے کہ ہمیں گنگا نہیں کر دیا؟ ہم کھاتے ہیں تو کھانا ہضم ہو جاتا ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی مل جاتا ہے، سانس لینے کے لیے ہوا مل رہی ہے، اور اس قدر اس کی نافرمانی کے باوجود اس زبان کو اس کی ذکر کی سعادت مل رہی ہے. اس کو پکار رہا ہوں، میری زبان سے یہ مبارک لفظ نکل، اللہ 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 اللہم یا ربنا، اے میرے رب، اے میرے مولا، اے میرے مالک. میری زبان سے یہ جملے نکل رہے، میری زبان سے اس کا ذکر ہو رہا ہے. یہ اس کا احسان نہیں ہے کہ وہ قدر نافرمانیوں کے باوجود مجھ پر احسان کا دروازہ بند نہیں کرتا، بلکہ احسانوں پر احسان، احسان پر احسان اس کی بارگاہ سے ملتے چلے جا رہے. اپنے گناہوں کا احساس کرے، اپنی نافرمانیوں کو یاد کرے، اس رب سے مغفرت کی بھیک مانگتا رہے، اور یہ نہ سوچے کہ یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا. ارے ہم بندے ہیں، بندے ہی رہے ہیں، بندے ہی بن کر رہے، ہم محتاج ہیں. وہ پروردگار ہے، وہ پالنے والا ہے، اور وہ قبول کرتا ہے، مگر ہم نہیں جانتے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر تھا جو ہمیں ملا ہے، ہمارے لیے کیا نقصان دیتا جو اپنے کرم سے اس نے اس چیز کو ہم سے دور کر دیا ہے. ورنہ آخرت کا اجر، آخرت کا ثواب، وہ قبول بظاہر قبول نہ ہونے والی دعاؤں پر جو آخرت میں جو ذخیرہ ہے، اللہ اللہ اللہ، اس کا تصور کرے اور مانگا جائے، مانگے جائے، کہتا جائے سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. بس ہاتھ اٹھائے، سر جھکائے، آنکھیں بہتی ہے تو بہنے دے، دل تڑپتا ہے تو تڑپنے دے، رواں رواں اٹھتا ہے تو اٹھنے دے. اس رب کی یاد میں، اس رب کی محبت میں، اس رب کے ذکر میں ڈوب جائے، کھو جائے، فنا ہو جائے، مٹ جائے، ختم ہو جائے. بس اللہ کی یاد کرتا رہے، اس کی دعا کی لذت دل میں محسوس کرے. دعا خود عبادت ہے، بلکہ دعا تو عبادت کا مغز ہے، عبادت ہے. کیے جائے، کیے جائے. اور یہ راہ مبارک، یہ سفر مبارک، حج کا سفر، قدم قدم پر دعا کی قبولیت کے مواقع، اسباب، کہ کعبے کو دیکھ کر جو پہلی نظر پڑتی، کعبے پر جو پہلی نظر پڑتی ہے، جو دعا کرو قبول ہو جاتی ہے. زمزم پی کر جو دعا کرو قبول ہو جاتی ہے. کیا نہیں ہے؟ کوئی ملتزم سے لپٹ کر دعا کرتا ہے، تو کوئی باب کعبہ کو پکڑ کر دعا کرتا ہے، تو کوئی مستجاب کے سامنے بیٹھ کر دعا کرتا ہے، تو کوئی مقام ابراہیم پر دوگانہ پڑھ کر دعا کرتا ہے، تو کوئی زمزم پی کے دعا کرتا ہے، کوئی میزاب رحمت کو دیکھ کر دعا کرتا ہے، تو کوئی صفا اور مروہ کی سعی کے دوران دعا کر رہا ہوتا ہے. مانگے جاؤ، مانگے جاؤ، مانگے جاؤ، مانگیں گے، مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. مانگے جائیے، مانگے جائیے، مانگے جائیے. ذرا غور کیجئے کہ دعا قبول ہو یا نہ ہو، مانگنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اپنے رب عز و جل کو پکارتے رہنا بھی بہت بڑی سعادت اور حقیقت میں عبادت ہے. ایک ضعیف العمر بزرگ ایک نوجوان کے ساتھ حج کرنے گئے. جو ہی احرام باندھ کر کہا لبیک، یعنی میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، غیب سے آواز آئی لا لبیک، میں تیری حاضری قبول نہیں. نوجوان حاجی نے ان سے کہا کیا آپ نے جواب سنا؟ بوڑھے حاجی نے فرمایا جی ہاں، میں تو 70 سال سے یہ جواب سن رہا ہوں، میں تو 70 سال سے یہ جواب سن رہا ہوں، میں ہر بار عرض کرتا ہوں لبیک، اور جواب آتا لا لبیک. نوجوان نے کہا پھر آپ کیوں آتے، سفر کی تکالیف اٹھاتے، خود کو تھکاتے ہیں؟ بوڑھے حاجی صاحب رو کر کہنے لگے پھر میں کس کے دروازے پر جاؤں،
پھر میں کس کے دروازے پر جاؤں؟ مجھے خواہ رد کیا جائے یا قبول، میں نے تو بس یہی جانا، یہی آنا ہے، میں نے تو بس یہی آنا ہے، اس کے در کے سوا میری کئی پناہ نہیں۔ غیب سے آواز آئی، جو تمہاری ساری حاضریاں قبول ہو گئیں۔ کس کے در پر میں جاؤں گا مولا؟ کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، مولا، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، طالب مغفرت، طالب مغفرت ہوں یا اللہ، میرے مولا، طالب مغفرت ہوں یا اللہ، بخش دے بہر مرتضی یا رب۔ بس اس رب کو پکارے جائے، اس کے حبیب کے صدقے میں کرم کرم اور کرم ہوگا، کرم کرم اور کرم ہوگا۔ بس مانگنا ہے کہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو اے مدینے جانے والوں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمارا بھی سلام عرض کرنا۔ ایک ہوئے جانا کے مسافر، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ایک کعبے کی زیارت کو جانے والوں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ایک حج کی سعادت پانے والوں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ میرے آقا کے مدینے میں جانے والوں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی، اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی۔ اور کس بات کا میں آپ سے شکوہ کرتا ہوں؟ صلو علی الحبیب۔ عاشق ماہ رسالت اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان اپنے دوسرے سفر حج میں مناسک حج ادا کرنے کے بعد سخت بیمار ہو گئے، مگر آپ فرماتے ہیں کہ امتداد مرض یعنی بیماری کے طویل ہو جانے میں مجھے زیادہ فکر حاضری سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تھی۔ آئے جب بخار کو امتداد یعنی طول پکڑتا دیکھا، میں نے اسی حالت میں قصد حاضری کیا، یعنی آقا کی بارگاہ میں جانے کا بس قصد کر لیا۔ یہ علماء مانے ہوئے، یعنی مجھے روکنے لگے۔ اول تو فرمایا کہ حالت تمہاری یہ ہے اور سفر طویل۔ میں نے عرض کی اگر سچ پوچھئے تو حاضری کا اصل مقصود زیارت طیبہ ہے۔ دونوں بار اسی نیت سے گھر سے چلا،
معاذ اللہ، اگر یہ نہ ہو تو حج کا کچھ لطف نہیں۔ انہوں نے پھر اسرار اور میری حالت کا اشعار یعنی میری حالت یاد دلائی۔ میں نے حدیث پڑھی، من حج ولم یزرنی فقط جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر جفا کی۔ فرمایا تم ایک بار تو زیارت کر چکے ہو۔ میں نے کہا میرے نزدیک حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ عمر میں کتنے ہی حج کرے، زیارت ایک ہی بار کافی ہے۔ ہر حج کے ساتھ زیارت ضرور ہے۔ اب آپ دعا فرمائیے کہ میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچ لوں، روزہ اقدس پر ایک نگاہ پڑ جائے، اگرچہ اسی وقت دم نکل جائے۔ کاش گنبد خضرا پر نگاہ پڑتے ہی، کاش گنبد خضرا پر نگاہ پڑتے ہی آکے گشت میں گر جاتا، پھر تڑپ کے مر جاتا۔ تو آپ نے دیکھا میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جیسا عاشق رسول حج کر کے مدینے جانے کے لیے آپ کی تڑپ تو دیکھیے، اور کتنی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اگر سچ پوچھیے تو حاضری کا اصل مقصود تو زیارت ہے، طیبہ ہے، اگر یہ نہ ہو تو حج کا کچھ لطف نہیں۔ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ یہ عاشقوں کے اپنے اپنے انداز ہیں۔ غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید قاظمی علیہ رحمت اللہ کبھی فرماتے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی پہلی حاضری کے موقع پر پاؤں میں خار یعنی کانٹا چبھ گیا، جس سے سخت تکلیف ہو رہی تھی۔ نکالنے لگا تو اعلی حضرت کی خار مدینہ سے محبت یاد آ گئی، تو میں وہیں رک گیا اور پاؤں سے کانٹا نہ نکالا۔ کئی دن تک کے بعد خود بخود درد رک گیا۔ کیسی ادا تھی ان کی، حرم کے خار کشیدہ ہیں کس لیے، ان کی حرم کے خار کشیدہ ہیں کس لیے، آنکھوں میں آئے سر پہ رہیں دل میں گھر کریں، آنکھوں میں آئے سر پہ رہیں دل میں گھر کریں۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا شعر تھا، اور آپ کے بھائی جان حسن رضا خان علیہ رحمت الحنان کہتے ہیں خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، ہائے 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 ہائے، آقا کے مدینہ منورہ کی خار پاؤں سے کیا کام تجھے، آ آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ خار صحرا نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں رستہ تیرا، آ میری جان
میرے دل میں ہے راستہ تیرا۔ اے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، ذرا عاشقوں کے حج کے انداز تو دیکھیے، ان کی مدینہ منورہ کی حاضری کی تڑپ دیکھیے، مدینہ منورہ کی حاضری کے انداز دیکھیے۔ یہ واقعات ہمارا ذہن بناتے ہیں کہ ہمیں یہ سفر کتنی ذوق اور شوق کے ساتھ اور بڑی بے قراری اور بے چینی کے ساتھ یہ سفر، یہ مبارک سفر اختیار کرنا چاہیے۔ بڑی بے قراری کی بھی کیا مطلب، اس کا بھی کیا لطف ہے۔ یہ مطلب غور کریں کہ میں چند دنوں کے بعد حقہ کا گنبد دیکھوں گا، میں گنبد خضرا ان آنکھوں سے دیکھوں گا، یہ بے چینی ہو۔ پھر خود کو کہتا رہے، اے دل کی دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا، اے میرے دل کی دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا، جب میری آنکھوں کے سامنے وہ گنبد خضرا ہوگا، جو میری آنکھوں کے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے آئے وہ گنبد خضرا ہوگا۔ اے میرے دل کی دھڑکنوں، وہاں کی فضاؤں کو یوں ہاتھ سے یوں چومے گا، ہاتھ سے چومے گا۔ آ میں روح کی ہر تے میں سمولوں تجھ کو، آ میں روح کی ہر تے میں سمولوں تجھ کو۔ اے ہوا، تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا۔ بے قراری بڑھائے، کیفیت بڑھائے کہ جب کعبے کی طرف چل رہا ہوگا تو میری کیا کیفیت ہوگی۔ ہائے میں گناہگار، سیاہکار، بدکار، گویا کہ گھر سے یہ کیفیت لے کر چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب مکہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب کعبہ، نظر شرمندہ، بدن لرزیدہ، پھر رکے گا، پھر چلے گا، پھر رکے گا، پھر چلے گا، کہ میں کیسے آگے بڑھوں، میں گناہ گار، میں سیاہکار، میں کیسے آگے بڑھوں۔ پھر دل کو ایک ڈھارس ہوگی اور یہ شعر یاد آ جائے گا، جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے۔ جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے، چلے آؤ نہ ہم آنے کے لائق تھے، نہ قابل منہ دکھانے کے، نہ ہم آنے کے لائق تھے، نہ قابل منہ دکھانے کے، مگر کرم ذرا نوازو بندہ پرور ہے، مگر
بندہ تو یہ پرور دن ہے۔ کیفیت بنائیے، اپنی کیفیت بنائیے، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ اب مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ فقط، میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے۔ اس طرح کی کیفیت بناتا ہوا کفل مدینہ لگا لیجیے، کم کھانے کی عادت پیدا کر لیجیے، نیچی نگاہیں رکھنے کی عادت پیدا کر لیجیے، رونے کی کوشش کیجیے، گناہوں کو یاد کر کے احساس عصیاں کو بیدار کرے، اللہ کے احسان کو یاد کرے۔ میں اور یہ سفر یوں جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت میں نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے، آ رہا اب یہ تیرا گناہگار ہے۔ یوں اپنے کیفیت میں نمازیں پڑھنے کی عادی نہیں ہے، ہائے ہائے وہاں نمازیں قضا کریں گے، وہاں تو وہاں، یہاں کے وہاں نماز قضا کرنا کس قدر عظیم گناہ ہے، اور وہاں تو ایک گناہ 1,00,000 گناہ ابھی سے بس ساری نمازیں پابندی کے ساتھ، وہاں جا کر بھی گانے، ہاں یہاں سننے کی عادت ہے تو نہیں، ابھی سے گانوں کی عادت خلاص، فلمیں ڈراموں کی عادت خلاص، غیبت کی عادت خلاص، بدنگاہی کی عادت خلاص۔ ذرا دیکھو تو صحیح میں جا کہاں رہا ہوں، میں یہ عادتیں لے کر وہاں جاؤں گا، اس پاک سرزمین میں جاؤں گا، اس مبارک زمین میں جاؤں گا، میں یہ عادتوں کا گندا وجود لیے عادتوں کے ساتھ میں آقا کے مدینے میں جاؤں گا؟ نہیں، خلاص، آج سے خلاص، میں تو روتا روتا جاؤں گا، آقا کی رحمت نظریں جماتا ہوا جاؤں گا، اپنی عادت بد کو یہیں پر چھوڑوں گا، ابھی اسی وقت چھوڑتا ہوں۔ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، توبہ کر لیجیے، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، نہیں کروں گا مولا، نہیں کروں گا، مجھے اچھا کر دے، مجھے ستھرا کر دے۔ آپ کہیں گے میں تو نہیں جا رہا، کیا پتہ کب بلاوا آ جائے۔ ارے بلاوا آئے یا نہ آئے، گناہ تو گناہ ہے، یہاں رہ کر بھی، کہیں رہ کر بھی اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانی، اس کا رزق کھائے اس کی نافرمانی، نہیں، آئے سب مل کر توبہ کریں اور عہد کریں، وعدہ کریں، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، بدنگاہی نہیں کریں گے، اور اعلان کریں غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ۔ مکے مدینے میں بھی شیطان بہکاتا ہے، وہاں بھی بہکانے، عرفات کے میدان، مینا کے میدان، مزدلفہ کے میدان میں، ارے کہاں نہیں آتا یہ بدبخت، اس کے خلاف جنگ جاری رہے گی، پکے حوصلے، جذبے اور بلند ہمتی کے ساتھ جاری رہے گی۔ حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رضا دل کے اندر ہے۔ تو میں نے آج کے سنتوں پر اجتماع میں جو واقعات اور حکایتیں بیان کی ہیں، عشق والی، محبت والی، کوئی عاشق رسول کیسے حج پہ گیا، کیسے دعائیں کرتا رہا، مدینے کی کیا کیفیت تھی، وہ واقعات میں نے عاشقان رسول کی 130 حکایات سے یہ واقعات بیان کیے ہیں، اس کا مطالعہ کریں۔ رفیق الحرمین، یہ 2 کتابوں کا بالخصوص مطالعہ کریں۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.